بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 10ویں کتاب سے ایک اور چھوٹا سا افسانہ لے کے آئی ہوں اور اس کا نام ہے تحفہ۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ میری کہانیاں سن رہے ہیں، میرے ناول سن رہے ہیں، تو ان کو لائک بھی کر رہے ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں۔ میں ان سب کی بہت ممنون ہوں۔ اور یہ بھی ایک بتانا چاہتی ہوں آپ کو بات کہ میں نے پچھلی جو کہانی سنائی تھی چوائس، وہ میں بتانا بھول گئی تھی۔ 1997 میں آنچل میں شائع ہوئی تھی، اور اب جو کہانی میں افسانہ آپ کو سنا رہی ہوں تحفہ، یہ 1994 میں آنچل میں شائع ہوا تھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، آپ کو میں اپنا افسانہ سناتی ہوں تحفہ۔ وہ ایک خنک صبح تھی، بادل گھر گھر کے آ رہے تھے۔ شمع مارننگ واک کے لیے اوور کوٹ پہنے اکیلی ہی نکل پڑی ایبٹ آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑک پر ہریالی کے بیچ۔ وہ خاموشی سے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ روز پپا جاتے تھے، مگر رات پپا کو دمے کا اٹیک ہوا تھا، اس لیے آج وہ صبح نہ آ سکے تھے۔ ابھی وہ ڈیڑھ فرلانگ ہی گئی ہوگی کہ بادل اور گہرے ہو گئے اور گھٹٹوپ اندھیرا چھانے لگا۔ پھر پہلے تو موٹی موٹی بوندیں ہوئیں، اس کے بعد موسلادھار بارش ہونے لگی۔ وہ بارش کی شدت کو دیکھتے ہوئے سہم سی گئی۔ اس نے اپنا بلو دوپٹہ سر سے لپیٹ لیا اور ایک پیڑ کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، اتنی شدید بارش! ذرا دیر بعد ہی وہ ہو جاتی تو کیا تھا؟ بارش کے پانی سے وہ شرابور ہو گئی، ٹھنڈک کی وجہ سے کپانے لگی تھی۔ ابھی پیڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اسے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رک گئی۔ لفٹ چاہیے آپ کو؟ ایک خبرو خاکی وردی میں ملبوس نوجوان نے گاڑی کا شیشہ اتار کر پوچھا۔ جی نہیں شکریہ، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ دیکھیے محترمہ، موسم بڑا خراب ہے، آپ تنہا نہیں سنسان سڑک پر؟ جی وہ میں واک کرنے نکلی تھی، بارش کم ہوگی تو واک کرتی ہوئی چلی جاؤں گی۔ میں تو اکیڈمی جا رہا تھا ڈیوٹی پر۔ جی میں بھی چلی جاؤں گی، آپ کا شکریہ، اس نے مہذبانہ لہجے میں اس باوردی نوجوان سے کہا۔ اچھا جی، آپ کی مرضی، خاصی دلیر معلوم ہوتی ہیں آپ، یہ کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے نوجوان چلا گیا۔ شمع جیسے تیسے گھر پہنچی۔ ٹھنڈ لگنے سے اسے بری طرح چھینکیں آ رہی تھیں، پانی میں بھیگنے سے شاید نزلہ ہو گیا تھا۔ فوراً واش روم میں جا کر اپنا لباس بدلا، پھر اپنے لمبے لمبے سیاہ بال کھول کر تولیے میں لپیٹ لیے۔ رحمت بابا نے دروازے پر دستک دی۔ آئیے، کون ہے؟ بیٹی تمہارے لیے گرم گرم کافی اور چپس فرائی کر کے لایا ہوں۔ رحمت بابا، آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا، میں تو بھی کہنے ہی والی تھی مجھے چائے چاہیے، آپ کافی لے آئے۔ تمہیں آتا دیکھ لیا تھا بیٹی کہ پانی میں شرابور ہو۔ او رحمت بابا، شکریہ بہت بہت، آپ تو میرے دل کی بات بھی جانتے ہیں، آخر میری گود میں پل کر بڑی ہوئی ہو، کیوں نہ پہچانوں گا؟ بابا، پپا کیسے ہیں؟ پپا اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ تم ناشتہ کتنی دیر میں کرو گی بیٹی؟ بس 9 بجے ناشتہ لگا دیجیے گا۔ پپا کے لیے دلیا بنایا آپ نے؟ ہاں جو کا دلیا بنایا ہے، وہی موا تمہارے جو وہ اٹھ کو کریں کیا کہتے ہیں اسے، مجھے نہیں معلوم بھائی، وہی جو کا دلیا جسم سے چربی کو بھلا دیتا ہے اور شریانوں سے بھی، شمع انہیں سمجھانے لگی۔ بس بیٹی، میں تو یہ کہوں کہ پرانے زمانے کے لوگوں کو یہ دل کا مرض کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ سب ساتھ رہتے تھے۔ میتھی، چولائی کا ساگ اور جو باجرے اور مکئی کی روٹی گرم گرم کیا مزہ دیتی تھی۔ اب تو بس وٹامن نکلے گندم کو کھا لو۔ ہمارے بزرگ زیادہ عقلمند تھے، یہ وہ سائنسداں اب تحقیق کر رہے ہیں، اور وہ تحقیق کیے کرائے پیدا ہوئے تھے۔ ویسے کہہ تو آپ سچ رہے ہیں بابا، سنا ہے پرانے زمانے میں لوگ دیسی گھی بہت کھاتے تھے اور انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ارے بیٹی، ایسا ویسا گھی کھاتے تھے بھائی، مٹکوں میں گھی ہوتا تھا، گرم گرم روٹی توے سے اتری اور گھی میں ڈبوئی اور کھا لی، دال بنی تو دیسی گھی کا تڑکا لگتا تھا، اس میں کیا ذائقہ تھا ان چیزوں میں۔ اب تو بس کچھ کھا لو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں آپ، اب ہمارے لیے تو یہ مسل صادقات یہ ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، ہم کیا جانے دیسی گھی اور خالص دودھ فریج میں رکھ کر دودھ کی بالائی پھینک دیتے ہیں اور بغیر بالائی کا دودھ پیتے ہیں تاکہ جسم میں کولیسٹرول نہ ہو جائے۔ اچھا چلو، میں تو اب جاؤں، ذرا دیر میں ناشتہ بناتا ہوں، تم اپنے ابو کے کمرے میں آ جانا بیٹی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گی۔ رحمت بابا باورچی خانے میں چلے گئے اور شمع نے ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے پپا کے کمرے میں تھی۔ صبح بخیر پپا۔ صبح بخیر بیٹی، اس کے والد کرنل فیاض بولے۔ کیسی طبیعت ہے پپا؟ رات تو آپ کو بڑا اٹیک ہوا تھا دمے کا۔ ہاں، جب یہ موسم بدلتا ہے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔
ہاں انکل، ڈاکٹر دلاور نے آپ کو انجیکشن دیا تو کہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے؟ دلاور کو تم نے بلایا تھا کیا؟ میں گھبرا گئی تھی پپا، معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر آپ کے دوست ہیں، بلا لائی۔ ہاں بیٹی، دلاور تو میرا بڑا اچھا یار ہے، میں جب بھی ایبٹ آباد آتا ہوں اس کے ساتھ شطرنج ضرور کھیلتا ہوں، آج بلاؤں گا اسے میں۔ ہاں انکل بتا رہے تھے کہ جس روز ہم لوگ ایبٹ آباد پہنچے اسی روز وہ 3 دن کے لیے پشاور چلے گئے تھے کسی کام سے، پھر رات کو وہ آئے ہیں، اور آج میں تمہارے ساتھ واک پر نہیں جا سکا، بور تو نہیں ہوئی تم؟ میں اکیلی چلی گئی تھی پپا، ایک دم بارش ہونے لگی، بارش میں بری طرح بھیگ گئی تھی، واپس آ گئی۔ تمہاری چھٹی کتنے دن کی ہے بیٹی؟ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لی ہے، اس سے زیادہ ملتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم 30 اگست کو چلیں گے، تم پہلی سے جوائن کر لینا۔ بالکل ٹھیک ہے پپا، 1 دن آرام کر لوں گی، کراچی کے پرشور ماحول سے دور یہاں کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں ہاں کراچی ہے، ارے کراچی کا دل تو بڑا وسیع ہے کہ سب کو سمو لیتا ہے بیٹی، وہاں محنتی آدمی کبھی بھوکے پیٹ نہیں سوتا، یہاں روزی کے زیادہ مواقع میسر نہیں تھے، اس لیے تو میں نے بھی کراچی بسایا۔ پپا آپ کی آخری پوسٹنگ کراچی میں تھی نا؟ ہاں بیٹی، ریٹائرمنٹ کے وقت میں وہیں تھا، تمہاری امی کے رشتہ دار وہیں تھے، اس لیے وہیں گھر بنا لیا۔ مگر پپا اب آپ واپس ایبٹ آباد آ جائیں، مجھے نفرت ہے ان رشتہ داروں کی شکلوں سے، مکرو چہرے ہیں ان کے، قابل نفرت ہیں وہ پپا، وہ سسک پڑی۔ میں جانتا ہوں بیٹی تیرے دل پر جو کاری ضرب لگی ہے اس نے تجھے ان سے بدسن کر دیا ہے، مگر بیٹی ہم کسی کی خاطر اپنا مستقبل کیوں خراب کریں؟ تیری وہاں نوکری ہے، یہاں آ کر تو کیا کرے گی؟ ہاں میں یہاں آ کر کیا کروں گی، میری وومن بینک تو وہیں برانچ ہے نا، وہیں ہے۔ اور کرنل فیاض کچھ سوچ کر دوبارہ تیز تیز سانس لینے لگے۔ آپ کچھ نہ سوچیں، میں بالکل خوش ہوں کراچی میں، آپ بس ٹھیک رہیں۔ صبح کی گولیاں دیتی ہوں میں آپ کو۔ اس نے جلدی جلدی پپا کو گولیاں کھلائیں۔ میرا انہیلر کہاں ہے بیٹی؟ یہ رکھا ہے پپا، 1-2 پمپ کر لیں، ابھی اٹیک رک جائے گا اور پھر ذرا ہی دیر میں کرنل فیاض کی سانس قابو میں آ گئی۔ تم پریشان نہ ہو، اب میں ٹھیک ہوں، آپ آرام کریں پپا، میں بہت بھولتی ہوں، آپ کو ریسٹ نہیں مل رہا۔ اور پھر وہ پپا کے کمرے سے آ گئی۔ بیٹی آج دوپہر کو کیا کھانا بناؤں؟ رحمت بابا نے پوچھا۔ آج ایسا کریں چائنیز بنا لیتے ہیں، جھینگے تو ہیں نا گھر میں۔ آج تم لائی تو تھیں، مچھلی بھی ہے، مگر تمہیں میری مدد کرنا پڑے گی، یہ چائنیز کا میں ماہر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، پپا تو چاول کھائیں گی نہیں، ان کے لیے فش فنگر بنا لوں گی اور فرائیڈ پرانز۔ آپ ذرا فش فنگرس کے لیے مچھلی ابال لیں، میں آتی ہوں۔ اور پھر 1 بجے سے پہلے شمع نے کھانا تیار کر لیا اور ٹرالی میں کھانا سجا کر پپا کے کمرے میں لے گئی۔ کیا بنایا ہے میری بیٹی نے؟ آج چائنیز بنایا ہے پپا، اور پھر تو بڑا مزہ آئے گا، آج رحمت بابا کے بجائے میری بیٹی نے کھانا پکایا ہے نا، اس لیے۔ جی ہاں، چائنیز کی ماہر تو میں ہی ہوں، رحمت بابا تو اناڑی ہیں۔ ابھی وہ کھانا نکال بھی نہ پائی تھی، کال بیل بجی اور وہ چیخی، رحمت بابا دیکھیں کون آیا ہے۔ ابھی دیکھتا ہوں بیٹی، نہ جانے لوگوں کو چین کیوں نہیں ہے، کھانے کے بعد ٹپک پڑتے ہیں۔ آ کر اور وہ اکتا کر بولی، ایسے نہ کہو بیٹی، مہمان تو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ پپا کھانے کے وقت ہی کیوں آتا ہے؟ جب اچھی چیز پکاؤ کوئی نہ کوئی آن ٹپکتا ہے۔ اچھا اب چپ رہو شمع، مجھے قدموں کی آواز آ رہی ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ ڈاکٹر دلاور کمرے میں داخل ہوئے۔ او انکل آپ ہیں، آئیے آئیے، آداب۔ جیتی رہو بیٹی، ابھی بھی اسپتال سے آیا تھا، سوچا کرنل صاحب کی خیریت پوچھ لوں۔ آؤ بھائی دلاور، آؤ، رات ہماری بیٹی نے تمہیں تنگ کر دیا؟ ایسی بات نہ کرنا یار، ابھی چلا جاؤں گا۔ نہیں انکل، اب تو آپ کھانا کھا کر جائیں گے۔ بھائی میں تو دل کا مریض ہوں، پرہیزی کھانا کھاتا ہوں، یہاں بھی پرہیزی کھانا ہے انکل، یہ لیں پلیٹ۔ شمع نے ان کی طرف پلیٹ بڑھا دی، انہوں نے فش فنگرز اور فرائیڈ پرانز نکال لیے۔ کیچپ لیں گے انکل؟ آپ تھوڑا سا دینا۔ انکل دلاور کو کھانا بہت پسند آیا، بڑے مزے کا کھانا بنایا ہے شمع بیٹی، ذرا ہمارے گھر میں بھی آ کر بتا دینا۔ اپنی بہن ہما کو اور اپنی آنٹی کو ترتراتا ہوا سالن بناتی ہیں، مرچوں سے بھرا چٹپٹا۔ وہ تو ہما بیٹی جب تک ہے ڈھنگ کا کھانا مل رہا ہے، 2 ماہ بعد اس کا بیاہ ہے، وہ چلی جائے گی تو سوچتا ہوں کہ کیا کروں گا۔ تمہارا بیٹا ناصر کہاں ہے، کیا کر رہا ہے؟ میرا بیٹا فوج میں ڈاکٹر ہے، تمہیں پتہ ہے، ایک ہی بیٹی ہے میری، بس یار میری تو یہی ایک بچی شمع ہے۔ تمہاری بھابھی کا انتقال 8 سال پہلے ہو گیا۔ کتنے دن کے لیے ایبٹ آباد آئے ہو؟ بس 30 اگست کو چلا جاؤں گا، میری بیٹی ویمن بینک کی مینیجر ہے، واقعی ہماری بیٹی اتنی قابل ہے، بس یار پڑھا لکھا دیا ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی، زندگی تو گزارنا ہوتی ہے نا۔
اچھا اب میں چلوں فیاض، گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں جا کر بتاؤں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ آپ جا رہے ہیں انکل؟ بیٹی کب آ رہی ہو میرے گھر؟ میں ہما کو بھیجوں گا تمہارے پاس، وہ تمہیں لے جائے گی آ کر۔ چلیے آپ ہما کو بھیج دیجیے گا، میں ریڈی رہوں گی۔ کرنل فیاض کی طبیعت خاصی بہتر تھی، وہ اب چل پھر رہے تھے، اتنے ہی میں ہما آ گئی۔ میں ہما ہوں، وہ پیاری سی لڑکی بولی، اور شمع نے کہا میں شمع ہوں۔ ڈیڈی آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے چائنیز سیکھ لوں، چلیے گھر چلیں؟ ہاں چلتی ہوں ابھی۔ اور ذرا ہی دیر میں شمع ہما کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ یہ میری امی ہیں شمع۔ آداب آنٹی، جیتی رہو بیٹی۔ اور شمع ہما کے ساتھ بہت جلدی گل مل گئی۔ اس نے اپنی شادی کے لیے بنائے گئے کپڑے دکھائے جو شمع کو بڑے پسند آئے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ڈاکٹر ناصر آ گئے۔ وہ آپ وہ کل صبح والی لڑکی تو نہیں ہیں جو بارش میں بھیگ رہی تھیں؟ جی میں وہی لڑکی ہوں۔ بھائی ہمارے پڑوس کے گھر میں ابو کے دوست کرنل فیاض آئے ہیں چھٹیاں گزارنے، ان کی بیٹی شمع ہیں۔ اچھا کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ کراچی سے۔ کیسا لگا ایبٹآباد؟ اچھا ہے، پہلی دفعہ آئی ہیں آپ؟ جی دوسری دفعہ آئی ہوں، پہلے تو 10 سال کی عمر میں آئی تھی، 6 سال کی عمر میں پاپا کے ساتھ کراچی چلی گئی تھی اور پھر کراچی ہی بسا لیا ہے۔ یہ مکان ہمارا اپنا ہے۔ آپ کراچی میں کیا کرتی ہیں؟ میں بینک مینیجر ہوں۔ او ریئلی، آپ اتنی قابل ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ BA وغیرہ کر رہی ہوں گی۔ ہماری پگلی بہن کو دیکھیں، BA کے بعد صاف انکار کر دیا پڑھنے سے۔ اب میری ڈاکٹر دوست میجر شاہد سے اس کی شادی 2 ماہ بعد ہے۔ چلیے اچھا ہے نا، کچھ تو کر رہی ہے۔ اور آپ اب تک اپنے گھر کیوں نہیں سدھاری؟ میں کیا کر سکتی ہوں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ممی پاپا کا تھا۔ وہ گھبرا گئی ہے، وہ فوراً ہی بولی اب میں چلوں گی، پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا شمع خدا حافظ۔ اور ناصر کے دیکھتے ہی دیکھتے شمع چلی گئی۔ ہما اور شمع میں خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ شمع نے ہما سے کہا ہما میں پرسوں جا رہی ہوں، آپ میری شادی تو آئیں گی نا؟ 1 ماہ کی چھٹی لے لی، اگر 2 دن کی بھی مل گئی تو ضرور آؤں گی، اس نے پیار سے ہما کے گال تپا کر کہا۔ اور پھر 2 دن بعد وہ لوگ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کراچی کا موسم بھی بہت خوشگوار تھا، یہاں پر بھی بہت بارشیں ہوئی تھیں۔ ڈرائیور کار لیے ایئرپورٹ کے باہر منتظر تھا، وہ لوگ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئے۔ رحمت بابا ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے، وہ باپ بیٹی پیچھے۔ پاپا کراچی میں تو خاصی ہریالی ہو گئی ہے۔ واقعی یہاں کے تو ویران پہاڑوں پر بھی کچھ جھاڑیاں اگائی ہیں، فٹ پاتھ پر بھی خضرو پودے آئے ہیں پاپا۔ اور پھر ذرا ہی دیر میں ان کی گاڑی گھر پہنچ گئی۔ بی بی جی کیسی ہیں آپ؟ زینب نے پوچھا۔ تم کیسی ہو زینب؟ شمع نے مسکرا کر پوچھا۔ اچھی ہوں، مگر آپ کے بغیر گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا پکایا ہے آج؟ نرگسی کوفتے بنائے ہیں آج میں نے، اور سفید ماش کی دال اور شامی کباب بھی۔ رحمت بابا نے تمہیں ایکسپرٹ بنا دیا ہے کھانا پکانے میں، اور یہ جو تمہارا میاں ہے اس نے ہمارے پیچھے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ ڈرائیور سجاد زینب کا شوہر اور احمد بابا کا داماد تھا، اور ان لوگوں کے پیچھے انہیں لوگوں کے نے گھر کی دیکھ بھال کی تھی۔ اور زینب تمہارے بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ دونوں اسکول گئے ہیں بی بی جی۔ رحمت بابا آپ بھی اب آرام کریں، اب بعد میں کام کر کے تھک گئے ہیں، اب میرا کام زینب کرے گی۔ پھر پاپا اپنے کمرے میں اور شمع اپنے کمرے میں چلی گئی، اور یوں دوبارہ 1 ماہ کی ریسٹ کے بعد گاڑی کا پہیہ اپنے محور پر گھومنے لگا۔ شمع اپنی جاب پر جانے لگی اور کرنل فیاض ڈش اینٹینا لگائے سارے جہاں کے ممالک دیکھتے رہتے تھے۔ 1 ماہ کے بعد ان کا بلاوا ہما کی شادی کا آیا۔ شادی جمعرات اور ولیمہ جمعے کو تھا۔ شمع نے پاپا سے پوچھا پاپا آپ چل رہے ہیں ہما کی شادی میں؟ ڈاکٹر دلاور انکل ناراض ہو جائیں گے۔ بیٹی میں تو اب نہیں جا سکتا، تمہیں پتہ ہے بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے۔ وہ پاپا ایسا نہ بولیں، تم زینب کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے جائے گی پاپا؟ ہاں یہ تو مشکل ہے، میں رحمت بابا کے ساتھ جاؤں؟ ٹھیک ہے 2 ٹکٹ منگوا لو۔ اور پھر ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں کچھ کپڑے سمیٹ کر وہ لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ ڈاکٹر دلاور نے اپنا ڈرائیور لینے بھیجا تھا، اور پھر 2.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ ایبٹآباد پہنچ گئے۔ رحمت بابا آپ کوٹھی کھول کر سامان رکھیں، میں ہما سے مل کر آتی ہوں۔ ارے شمع تم آ گئی؟ ہاں پاپا نے مجھے بھیج دیا۔ ارے مہندی لگی ہے تمہاری، اتنی خوبصورت لگ رہی ہے مہندی، کل لگائی تھی آج رنگ چڑھا ہے۔ اچھا ہما میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، شمع تم میرے ساتھ بیوٹی پارلر چلنا۔ اچھا یہاں بھی بیوٹی پارلر ہے؟ بھائی کراچی میں تو بڑا رننگ بزنس ہے۔
یہاں بھی شروع کیا ہے کچھ لوگوں نے، مگر اپنے گھر میں ہی کھولے ہیں بیوٹی پارلر، وہیں جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی، کھانا میرے ساتھ کھانا شمع، ہماری مہمان ہو تم 2 دن کے لیے، بس ابھی آتی ہوں۔ اور پھر ہما کے ساتھ شمع بیوٹی پارلر چلی گئی۔ بیگم دلاور نے اسے شادی کا جوڑا اور 6 زیور کے ڈبے دے دیے تھے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹی، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے آنٹی جی، گھاٹ جائیں گے تم لوگوں کے ساتھ بیٹی۔ پھر تو ٹھیک ہے آنٹی۔ شمع بیٹھی رہی اور ہما کو دلہن بنایا جاتا رہا۔ یوں شام کے 6 بج گئے۔ ہما بے حد حسین دلہن بنی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم ماشاء اللہ، تم بھی کپڑے لے آتی تو یہاں چینج کر کے میک اپ کروا لیتی۔ نہ بھائی نہ، مجھے الجھن ہوتی ہے ان باتوں سے، تمہیں گھر چھوڑ کر میں تیار ہو جاؤں گی۔ شمع نے ہما کو لا کر اس کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا دیا اور خود تیار ہونے چلی گئی۔ اس نے فیروزی خاندانی کا سوٹ پہنا تھا اور اپنے لمبے لمبے کھلے بالوں اور زرقون کے سفید جھمکوں کا سیٹ پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور ابھی وہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی کہ انکل دلاور کے گھر آ رہی تھی کہ اتنے میں ناصر مل گئے۔ او آپ آئی ہیں؟ جی صبح آئی تھی ماشاء اللہ، نظر اتروا لیجیے گا، وہ ہنس کر بولا اور چلا گیا۔ اپنا دوپٹہ سنبھالتی شمع ہما کے پاس پہنچ گئی۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو شمع۔ شکریہ دلہن بیگم۔ اچھا آپ چلو، تمہارا انتظار کر رہی تھی میں۔ اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ لوگ ہوٹل کوثار کے خوبصورت لان میں پہنچ گئے۔ دلہن خرامہ خرامہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر ذرا ہی دیر بعد نکاح کا شور ہوا۔ دلہن مہمانوں میں گر گئی اور تب شمع اکیلی رہ گئی۔ وہ وہیں ایک کنارے جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شادی کا شور غل ہوتا رہا، مووی بنتی رہی اور تصویریں کھنچتی رہیں، پر وہ تنہا بیٹھی رہی۔ وہ خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اور پھر کھانے کا شور اٹھا تو وہ بھی ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ آپ اکیلی کھڑی ہیں؟ ناصر اس کے نزدیک آ کر بولے۔ جی ظاہری بات ہے، میں کسی کو جانتی نہیں ہوں، کھانے کے فوراً بعد رخصتی ہے، عمر نے آپ کو اسٹیج پر بلایا ہے۔ جی اچھا، اس نے مختصر جواب دیا اور ناصر چلے گئے۔ ہما اس سے گلے مل کر بہت روئی اور پھر وہ رخصت ہو کر اپنے دولہا کے ساتھ چلی گئی اور شمع آنٹی اور انکل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس رات وہ اپنی کوٹھی میں تنہا تھی۔ وہ انگلش کی فکشن بک پڑھ رہی تھی اور تب رحمت بابا نے اس سے پوچھا، بیٹی کافی پی ہوگی، میں نے بنائی ہے تمہارے لیے۔ یہ تو بڑا اچھا کیا بابا، دے دیں۔ خواہش تو ہو رہی تھی۔ بابا رحمت نے مگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ بابا آپ کی بات کا میں کیا برا مانوں گی؟ بیٹی تم اب شادی کر لو۔ شادی؟ وہ کیوں؟ ارے شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کرنل صاحب بھی ہر وقت بیمار رہتے ہیں اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بابا آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ خاندان والوں نے کیا کیا تھا؟ اب میری شادی کہاں ہوگی؟ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ لوگوں سے کہیں سنیں گے تو رشتے آئے گا بیٹی، اور اگر وہ بندہ بھی لالچی ہوا تو بابا کیا ہوگا؟ تمہارے خاندان والوں نے تو خط کر دی بیٹی، نہ تم بینک میں ملازمت کرتی اور نہ یہ حالات پیدا ہوتے۔ مجھے بینکنگ میں جانے کا شوق تھا رحمت بابا، مگر اس شوق نے تمہارا مستقبل تو تباہ کر دیا۔ اچھا ہوا جو میری شادی جمیل سے نہ ہوئی، ورنہ کیا ہوتا بابا؟ مگر بیٹی نکاح تو ٹوٹ گیا۔ ہاں، بے خطا بے قصور طلاق کا کلنگ میرے ماتھے پر لگ گیا اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اور شمع سے سک پڑی، بیٹی چپ ہو جا، میں نے کیا ذکر چھیڑ دیا؟ اور تب رحمت بابا اسے چپ کرا کر آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور شمع بستر سے اٹھ کر آرام کرسی پر بیٹھ گئی۔ اور پھر وہ گزشتہ واقعات میں کھو گئی۔ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ اس کی خالہ کے بیٹے جمیل جو انجینئر تھے، ان سے اس کی مانگ تھی۔ جب وہ انٹر میں تھی تو امی نے اس کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ جمیل اسے پسند بھی بہت کرتے تھے، اور اس بیچ جب اس نے تعلیم مکمل کر کے بینک میں ملازمت کر لی تو امی بیمار ہو گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی رخصتی نہ ہو سکی۔ جمیل اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ کرنل فیاض مطمئن تھے کہ بیٹی ایک ہے، اپنا گھر بار سنبھال لے گی۔ بیگم کی موت کے بعد اپنے آپ کو سنبھال گئے، مگر بینک میں ملازمت کے بعد شمع نے محسوس کیا کہ اس کے رشتہ دار کچھ زیادہ ہی اس کے پاس آنے جانے لگے ہیں۔ چچا وقاص اور ان کے بیٹے خرم اور اکرم بھی وہ شمع سے چھوٹے تھے، انٹر میں پڑھ رہے تھے، اور دوسرے 2 ماموں اور پھوپھا پھوپھی خالو خالہ بھی صدقے واری ہو رہے تھے۔ اور تب ایک دن شمع نے پاپا سے کہا، پاپا یہ مہمان ہمارے گھر کچھ زیادہ ہی نہیں آ رہے۔ ہاں بیٹی ملنے آ جاتے ہیں، کیا کریں، اب بہن بھائیوں کو نکالا تو نہیں جا سکتا۔ اور پھر دھیرے دھیرے سب کے آنے کا راز کھلنے لگا۔ چچا وقاص بولے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر خرم اور اکرم کی بزنس کے لیے 50 لاکھ روپے دلوا دے۔ پھوپھا پھوپھی کو بھی 20-25 لاکھ روپے چاہیے تھے، اور ماموں کو بھی کسی کاروبار کے لیے 30 لاکھ روپیہ چاہیے تھا۔ شمع نے صاف صاف سب کو جواب دے دیا کہ وہ مجبور ہے۔ بس پھر سب نے اسے اور پاپا کو برا بھلا کہنا
کہا کہ ایسے رشتہ داروں سے ملنا بیکار ہے جو کام نہ آئے، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے اور نہ جانے کیا کچھ۔ پھر جب وہ اپنے اچھے کام کی وجہ سے جلد بینک مینیجر ہو گئی تو جمیل MSc کر کے واپس آ گئے۔ وہ جمیل کے آنے سے بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی رخصتی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی اور کرنل فیاض نے دل کھول کر پیسہ دیا تھا اسے۔ وہ لوگ روز انتظار کرتے رہے کہ جمیل کے آنے کے بعد اس کے امی ابو دن تاریخ رخصتی کا طے کرنے آئیں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور ایک دن جمیل آیا۔ جمیل نے شمع سے کہا، شمع میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کرنل فیاض اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ لوگ لان میں بیٹھے تھے کہ جمیل بولے، اب رخصتی ہونا چاہیے۔ ہاں جمیل، پاپا نے سب تیاری کر لی ہے۔ تیاری کیسی؟ ارے بھائی جہیز وغیرہ کی، میں نے تو بہت پیارے پیارے پارٹی کے لیے لباس بنائے ہیں۔ ارے کیوں جہیز میں پیسہ برباد کیا شمع؟ واہ، اس میں بربادی کی کیا بات ہے؟ شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے نا، آخر ہم لوگ پارٹیاں وغیرہ میں بھی تو جائیں گے۔ شمع، آپ جو جہیز جمع کر لیا ہے بس وہی کافی ہے، پلیز مزید نہ جمع کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں لالچی نہیں ہوں۔ اب صرف مشینری رہ گئی ہے اور سب ہو گیا ہے۔ اوہ چھوڑو بھی، یہ مشینری وغیرہ سے کیا ہوگا؟ اب ان چیزوں کی کیا وقت ہے دنیا میں؟ جمیل، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ بھائی بات یہ ہے کہ پاپا کو اور مجھے بزنس کے لیے فیکٹری کھولنے کے لیے 1.5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ تم اگر اپنی ذمہ داری پر مجھے لون دلوا دو تب تو بات بن سکتی ہے، میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، ورنہ تو تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میری زندگی میں آ جا چکی ہیں۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ، پرسوں فون کروں گا۔ ہاں یا نہ کا جواب مل گیا تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ مجھے بھول جانا۔ جمیل بے دردی سے اس کے ارمانوں کا خون کر کے چلا گیا۔ وہ اپنی شل ہاتھ پیر لیے کھڑی رہ گئی۔ جب بچپن کا ساتھ چھوٹ گیا تو اس کی زندگی میں تو کوئی کبھی آیا ہی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور دوسری صبح وہ جلدی آفس چلی گئی۔ تیسرے دن صبح وہ ناشتے پر موجود تھی۔ شمع بیٹی، اور کیا کیا انتظام کر لیا ہے تم نے؟ اب تو شادی کے دن بہت قریب آ گئے ہیں، فریج وغیرہ خریدنے کب جا رہی ہو؟ ایک ہی دن جا کر ساری مشین کی خرید لینا بیٹی۔ شمع بدستور خاموش تھی۔ کرنل فیاض پھر بولے، بیٹی میری بات کا جواب دو، میں نے بینک سے پیسے نکلوا لیے ہیں۔ جمیل میاں سے بھی کہنا ہے کہ درزی کو اپنی شیروانی اور سوٹ کا ناپ دے دیں، جوتے وغیرہ خرید لیں۔ کب آئے گا وہ بیٹی؟ پاپا اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو پیسے بینک سے نکلوائے ہیں آپ نے مجھے دیجیے، میں واپس جمع کرا دوں گی اور میری شادی کو بھول جائیے۔ شادی بھول جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی؟ پاپا میں بینک میں کام اس لیے نہیں کرتی کہ لوگوں کے ہاتھوں فروخت ہو جاؤں، لوگوں کو ادھار دلوا کر امیر سے امیر تر کر دوں۔ جمیل کو میری ضرورت نہیں، انہیں فیکٹری لگانے کو 1.5 کروڑ کا لون چاہیے، اور پاپا ان کی زندگی میں مجھ سے زیادہ حسین لڑکیاں آتی جاتی رہی ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں میرا مقام تو کچھ بھی نہیں، اور میں بے وقت چیز نہیں ہوں، میں بے جان مورتی نہیں پاپا کہ انہیں 1.5 کروڑ دے کر گھر میں سج کر بیٹھ جاؤں۔ میں جو کچھ بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، اپنے پر ناز ہے مجھے، اور آج جمیل کا فون آئے گا، میں اس سے بات کر لوں گی۔ میں چلوں پاپا، دیر ہو رہی ہے۔ اور شمع اپنے آنسو آنکھوں میں سمیٹے پاپا کے کمرے سے اٹھائی۔ پھر اسی شام جب وہ آفس سے آ کر آرام کر چکی تو اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ رحمت بابا، میں چائے پی رہی ہوں، ذرا فون سن لیں۔ ہلو، کون بول رہا ہے؟ جمیل بول رہا ہوں۔ رحمت، شمع بی بی کو دو۔ ہاں جمیل بیٹے، میں دیتا ہوں۔ وہ ہیں؟ ہاں میں انہیں فون دیتا ہوں، وہ چائے پی رہی ہیں، میں بلاتا ہوں ابھی انہیں۔ کس کا فون ہے رحمت بابا؟ وہ چیخی۔ بیٹی جمیل میاں کا ہے۔ اچھا، ان سے کہہ دو ہولڈ کرے، میں اپنے کمرے سے اٹھاتی ہوں فون۔ جمیل میاں تم ہولڈ کرو، شمع بیٹی کمرے میں اپنے جا کے فون اٹھائے گی۔ ہیلو، میں جمیل ہوں۔ جانتی ہوں جمیل صاحب، فرمائیے جمیل صاحب۔ شمع، تمہارے لہجے میں یہ اجنبیت؟ جب کوئی رشتہ ہی نہ رہا، دولت کا رشتہ ہے تو پھر میں کیا جانوں جمیل صاحب؟ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہوں، تم اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، طلاق دے دوں گا میں تمہیں۔ شوق سے جمیل صاحب، آپ کو اپنی زندگی میں مجھ سے زیادہ حسین لڑکیاں مل جائیں گی۔ تم ضدی ہو شمع، بچپن کے نکاح کو ختم کر رہی ہو۔ شکر ہے کہ ہوش جلدی آ گیا، ورنہ تمہارے اور خالہ خالو کے ہاتھوں ساری زندگی فریب کھاتی رہتی، اور ہو سکتا تھا کہ تم اپنا مطلب نکل جانے پر مجھے پھر بھی طلاق دے دیتے۔ جمیل صاحب، تو یہ بات جب کے بجائے اب کیوں نہیں؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ جی ہاں جمیل صاحب، میں آپ کے ساتھ شادی کے عوض 1.5 کروڑ کا قرضہ نہیں اٹھا سکتی۔ خدا حافظ۔
شما نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا اور بری طرح سے سک پڑی. سامنے ہی اس کی امی کی تصویر رکھی تھی. اس نے اسے چومتے ہوئے کہا، امی جو فیصلہ آپ نے کیا میں اس کا بھرم نہ رکھ سکی، مجھے معاف کیجیے گا. اور پھر اس نے پاپا کو بھی سمجھا دیا. اس واقعے کو 3 سال گزر چکے تھے. پاپا کی صحت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور جب ہی وہ لوگ کراچی کی آلودگی سے دور ایبٹ آباد کے پرفضا مقام پر چلے گئے تھے. جمعے کا دن تھا. وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور سفید کپڑوں میں بے حد پیاری لگ رہی تھی. اس کے لمبے لمبے سیاہ بال پیٹھ پر لہرا رہے تھے اور وہ اخبار پڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز سے اور قدموں کی چاپ سے چونک پڑی. آداب عرض ہے. یہ ڈاکٹر ناصر کی آواز تھی. ارے آپ ناصر صاحب حیران ہو گئی؟ آپ بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی؟ کیوں نہیں بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے منگاتی ہوں. رحمت بابا ذرا چائے لائیں. ناصر بڑے اشتیاق سے شمع کو دیکھ رہے تھے. آپ اچانک کیسے آئے؟ یہاں CMH میں پوسٹنگ ہو گئی ہے. کتنے دنوں کے لیے؟ 2 سال کے لیے. بور نہیں ہوں گے آپ؟ بالکل بور ہو جاؤں گا. پہلے کبھی یہاں پوسٹنگ ہوتی تھی تو ہما آ جاتی تھی یا امی. اب تو اکیلے کی وجہ سے امی نہیں آ سکتی ہیں. ہاں ہما تو چلی گئی. وہ وہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی. یہ انکل فیاض کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں. چلیے وہیں مل لیں. شمع نے ناصر کو پاپا کے کمرے میں چھوڑا اور خود کچن میں زینب کو کھانے کا کہنے آ گئی. کیسے آئے بیٹے؟ بس انکل میری 2 سال کے لیے یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے. پھر تو بڑا اچھا ہوا. دلاور کیسا ہے؟ پاپا ٹھیک ہیں. اکیلے رہتے بور نہیں ہوتے تم؟ ہوتا ہوں انکل، مگر کیا کروں، مجبوری ہے. شادی کر لو، اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہو. کر لوں گا. پاپا بھی یہی کہتے ہیں. کوئی لڑکی پسند آئی تو بتا دوں گا. ذرا ہی دیر میں شمع آ گئی. پاپا آپ نے دوائی کھائی؟ پی تھی بیٹا. بڑی سانس ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، انجیکشن لگوا لیں. ہاں لائیے، میں آئی بھی لگا دوں. ابھی وہ دونوں بیٹھے. ابھی تو تم بیٹھو بیٹا، ذرا آرام کر لو. اگر تکلیف زیادہ بڑھی تو انجیکشن لگوا لوں گا. جی بالکل انکل. شمع ناصر میاں کو بغیر کھانا کھائے نہ جانے دینا. مجھے معلوم ہے پاپا یہ کھانا کھا کر جائیں گے. تھوڑی دیر بعد دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے. شمع نے کچھ ڈرائی فروٹس رکھ لیے تھے. کولڈ ڈرنک لے آئی تھی. اور آپ کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. ہما کیسی ہے؟ مست ہے اپنی سسرال میں. ہاں سبھی لڑکیاں سسرال جا کر مست ہو جاتی ہیں، میکا بھول جاتی ہیں، مگر تم شمع ابھی تک میکے میں بیٹھی ہو. وہ آپ سے تم پر اتر آیا. شمع گھبرا گئی. ذاتی سا سوال ہے. میں اوہ ناصر صاحب میرا کیا ذکر ہے. تمہیں بھی میکا چھوڑ کر سسرال جانا چاہیے. ہونا تو بہت کچھ چاہیے تھا، مگر ہر لڑکی ہما جیسا نصیب تو نہیں لاتی. تم میں کیا کمی ہے؟ تم ہما سے زیادہ خوبصورت ہو. پھر تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا. پاپا کہتے ہیں شادی کر لوں، انکل کہتے ہیں شادی کر لوں، اور میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. وہ سٹپٹا گئی. اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے. میری رائے؟ ہاں میں تمہیں پرپوز کرنا چاہتا ہوں. تم میری اولین پسند ہو. نہیں ناصر صاحب، آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. پر یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا؟ تم میرے پاپا کے جگری دوست کی بیٹی ہو. اور بس نہیں، میں آپ کی جگری دوست کی طلاق یافتہ بیٹی ہوں. کولڈ ڈرنک کا گلاس ناصر کے ہاتھ میں کپ کپا گیا. طلاق یافتہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ اور شمع وہاں لان میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف منہ کیے اپنے آنسو چھپائے کھڑی تھی. وہ بہت آہستہ سے گلاس ٹیبل پر رکھ کے اس کی طرف بڑھا. ڈونٹ ٹیل می دس شمع، آئی کانٹ بلیو اٹ. بٹ ناصر صاحب اٹ از ٹرو. اور تب ناصر نے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے اپنی طرف گھما لیا. شمع اگر یہ مذاق ہے تو بہت بھیانک مذاق ہے. اگر یہ سچ ہے تو میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں. جمیل میرے خالہ زاد تھے. مما نے اپنی بیماری میں نکاح کر دیا تھا اور جمیل امریکہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے. میں بینکنگ میں چلی گئی اور پھر وہ ملازمت میرے لیے گالی بن گئی. ایک ایک کر کے سارے رشتہ دار سامنے آ گئے. ہر ایک کو لاکھوں چاہیے تھا اور میرے ہونے والے شوہر کو 1.5 کروڑ. میری رخصتی کا دار و مدار اس 1.5 کروڑ پر تھا اور میں اعلی کار نہ بن سکی. 1.5 کروڑ روپے کے عوض اپنی خوشیاں نہ خرید سکی. مقدر نے ساتھ چھوڑا اور جیون ساتھی بھی دھوکہ دے گیا. اور ہرس و لالچ کی اس نگری میں میں پاپا کے ساتھ تنہا رہ گئی. آج اپنی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ لالچی لگتا ہے اور میں سہم کر پاپا کی آغوش میں سما جاتی ہوں. طلاق کا کلنک مجھے زندگی بسانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اور آپ تو بہت اچھے ہیں. ان کے دلاور اور آنٹی ایک طلاق یافتہ لڑکی کو بہو کیسے بنائیں گی؟ وہ سسک پڑی. شمع تمہاری سچائی نے مجھے جیت لیا ہے. دنیا کا ہر ایک شخص جمیل نہیں. تم نوکری کرو یا چھوڑو مجھے پرواہ نہیں. مجھے اپنے زور بازو پر یقین ہے. تمہاری عزت میرے لیے قیمتی ہے. ممی پاپا سے کہوں
بات کروں گا، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ نہیں، میں پاپا کی ہر بات مانوں گی۔ پھر دوپہر کھانا کھا کر ناصر چلا گیا اور دوسرے دن وہ ایبٹ آباد چلا گیا۔ ارے ناصر کیسے آ گئے بیٹے؟ پاپا ضروری بات کی تھی جو نہ ختم میں نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ٹیلی فون پر۔ وہ کیا؟ میں شمع سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی؟ کیا شمع راضی ہے؟ تم ملے تھے کرنل فیاض سے؟ جی ایک دن گیا تھا۔ ارے بیگم سنو، دوڑو، ہمارے گھر پیاری سی بہو آنے والی ہے۔ بیگم دلاور بھی آ گئی اور ناصر نے شمع کی کہانی انہیں سنا دی۔ تمہاری کیا رائے ہے ناصر؟ پاپا وہ بے قصور ہے، سادہ ہے، معصوم ہے، میں شادی کر لوں گا۔ کیوں بیگم، تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ بات سوائے ان دو گھروں کی کسے معلوم ہے؟ وہ خاندان کا نکاح تھا، ختم ہو گیا، ضرورت کیا ہے پوری اسٹوری لوگوں میں بیان کرنے کی؟ ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں کریں۔ ارے نیک وقت پھر یہ کریں کہ چل کر رشتہ دیتے ہیں فیاض کو۔ یہ ٹھیک ہے پاپا، ویسے بھی انکل فیاض سخت بیمار ہیں، فکر مند ہیں شمع کی طرف سے۔ اور پھر تیسرے دن وہ لوگ کراچی روانہ ہو گئے۔ ناصر کے پیچھے کرنل فیاض خاصے بیمار ہو گئے تھے، انہیں دمے کے دورے کے ساتھ ساتھ ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا تھا۔ وہ اسپتال میں داخل تھے۔ جب ڈاکٹر دلاور، ناصر اور بیگم دلاور آئے تو زینب نے بتایا کرنل صاحب کو جمعے کی رات ہی دل کا شدید دورہ پڑا، ICU میں ہیں۔ اور شمع بی بی؟ ناصر نے گھبرا کر پوچھا۔ انہیں تو اپنا ہوش نہیں صاحب، 3 دن 3 رات سے جاگ رہی ہیں، رحمت بابا بھی وہیں ہیں، نہ جانے اللہ کو بٹیا کی کتنی آزمائش منظور ہے۔ زینب رو پڑی۔ حوصلہ کرو زینب، ہم لوگ اسپتال جاتے ہیں۔ اور پھر ذرا ہی دیر بعد وہ لوگ ICU کے باہر تھے، پریشان مل گجے کپڑوں میں اداس شمع کھڑی تھی۔ انکل آپ کیسا ہے میرا یار، میرا کرنل؟ پاپا آپ تھوڑے سے بہتر ہیں، زبردست انفیکشن تھا، بس بچ گئے انکل، شاید میرے نصیب سے۔ وہ اپنے آنسو ہتھیلیوں سے پونچھتے ہوئے بولی۔ بیٹی ٹھیک ہو جائے گا میرا یار، ابھی کہاں جا سکتا ہے، ابھی تو ہماری ایک امانت ہے اس کے پاس، وہ لینا ہے۔ اور شمع انکل کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ انکل میں بہت تنہا ہوں، اگر پاپا نہ ہوئے تو میں کیا کروں گی؟ ہم ہیں نا بیٹی، ہم ہیں تمہارے، ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے انکل، سب سارے رشتہ دار، امی اور اب پاپا بھی۔ اور تب بیگم دلاور نے اسے سینے سے لگایا۔ شمع بیٹی، جو دکھ بیت گئے سو گئے، اب غم نہ کرو، تم نے کیا حالت بنا لی ہے؟ میں اور تمہارے انکل یہاں ہیں، ہمیں ڈاکٹر سے ملوا دو، رات ناصر رہے گا فیاض کے پاس۔ شمع کو بڑی ڈھارس ہوئی، وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی، نہا دھو کر کھانا کھا کر سو رہی۔ اس نے بینک سے 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی اور ابھی چھٹی کے صرف 3 دن ہوئے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، گھڑی پر نظر پڑی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ زینب مجھے اٹھایا نہیں تم نے؟ اسپتال سے فون آیا؟ میں تو ایسی سوئی کہ خبر نہ رہی۔ آپ کے پاپا ٹھیک ہیں؟ صبح میں نے سب کا ناشتہ اسپتال میں بھجوا دیا تھا۔ اچھا مجھے بھی ناشتہ دو، میں تیار ہو کر نیچے آ رہی ہوں۔ توبہ، اس قدر غافل سو گئی کہ ہوش ہی نہ رہا۔ 3 دن 3 رات سے جاگی تھی آپ، اس لیے غفلت ہو گئی شمع بی بی۔ اچھا زینب، 3-4 لوگوں کا کھانا دوپہر اپنے میاں سے بھجوا دینا، میں آج رات پاپا کے پاس رہوں گی۔ آج کرنل صاحب اسپیشل وارڈ میں شفٹ ہوں گے شمع آپ ہی۔ کرنل فیاض اسپیشل وارڈ میں شفٹ ہو گئے تھے اور ذرا ہی دیر بعد انہوں نے ڈاکٹر دلاور اور ناصر کو دیکھا تو چونک پڑے۔ ارے تم دلاور، تمہیں شمع نے تنگ کر کے ایبٹ آباد سے بلوا لیا؟ نہیں یار فیاض، ہم تو خوشی تم سے اپنی امانت مانگنے آئے تھے اور تم یہاں بیمار پڑے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو کرنل فیاض نے حیرانی سے کہا، امانت؟ کیسی امانت دلاور؟ میں سمجھا نہیں۔ شمع، ہم اپنی شمع کو مانگنے آئے ہیں تم سے ناصر کے لیے۔ شمع ناصر کے لیے؟ مگر دلاور تم جانتے ہو کہ شمع طلاق یافتہ لڑکی ہے، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ بچی بے گناہ ہے اور میں شمع کو تم سے مانگنے آیا ہوں۔ وہ دلاور، تم نے یار میرے من کا بوجھ ہلکا کر دیا، اب میں چین سے مر سکوں گا۔ پاپا پھر آپ نے مرنے کی بات کی؟ اچانک شمع نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کہا، اب تو آپ کو اللہ نے میرے لیے واپس بھیج دیا ہے، شاید فرض کی سبکدوشی کے لیے بیٹی۔ پاپا آپ کو زندہ رہنا ہے اپنی بیٹی کے لیے، شمع کے لیے۔ سے وہ سسک پڑی۔ یار دلاور، میں گھر آ جاؤں تو جلدی سے شادی کر لینا، اب اس ظالم دنیا سے دل بھر گیا ہے۔ تمہاری بابی کی موت کے بعد شمع نے سہارا دیا اور اب شمع کے بعد تو شاید ایک سانس بھی دشوار ہوگی۔ پاپا آئی لو یو، آپ ایسے نہ بولیں بیٹی، حوصلہ کرو، اب یہ ٹھیک ہے، دلاور نے شمع کو سمجھانا چاہا۔ 15 دن کے بعد کرنل فیاض گھر آ گئے۔ ڈاکٹر دلاور 20 دن کے بعد دوبارہ کراچی آئے۔ ناصر و شمع نے کرنل فیاض کی بھرپور خدمت کی۔
اور پھر کرنل فیاض کی خواہش پر کچھ لوگوں کی موجودگی میں سادی سی تقریب میں شمع فیاض کا نکاح ناصر سے ہو گیا اور وہ شمع ناصر بن گئی۔ اس کی رخصتی بعد میں ہونا تھی، مگر اس رات کرنل فیاض کو دوبارہ اٹیک ہو گیا اور انہوں نے شمع کا ہاتھ پکڑ کر ناصر کو دیتے ہوئے کہا، ناصر بیٹے، شاید موت کے بے رحم ہاتھ مجھے مہلت نہ دیں گے، میں دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکوں۔ یہ تمہاری امانت ہے، تمہاری منقوہ ہے، تمہارے حوالے ہے، میں نے تمہیں اس کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ انکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دلاور یار، تمہارے فیصلے نے میری موت آسان کر دی۔ میری شمع بہت دکھی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور تب شمع ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ کرنل فیاض جا چکے تھے اور ڈاکٹر دلاور کرنل فیاض کا بے جان ہاتھ آہستہ سے نیچے رکھتے ہوئے بولے، یار بہت جلدی کر دی جانے میں، اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر بھی نہ دیکھ سکے، کچھ دن تو اور رک جاتے یار، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولے۔ شمع بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور بیگم دلاور اور ناصر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد کہیں شمع نارمل ہوئی اور جب وہ نارمل ہوئی تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اور تب ڈاکٹر دلاور نے رحمت بابا سے کہا، بابا رحمت، میری بہو آپ لوگوں کے پاس امانت ہے، 40ویں کے بعد اسے دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ ناصر بھی خاصے مصروف ہو گئے اور دلاور صاحب اسے منع بھی کر گئے تھے۔ وہ فون پر شمع کی خیریت رحمت بابا سے پوچھ لیتے اور پھر شمع کی زندگی میں وہ لمحہ آیا فیاض ولا سے رخصت ہونے کا۔ اس کے نکاح کا خوبصورت جوڑا ناصر کے گھر سے آیا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ بہت پیاری دلہن بنی۔ ناصر کو ملٹری کی طرف سے خوبصورت بنگلہ ملا ہوا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ناصر کے گھر آ گئی اور پھولوں کی سجی سیج پر بیٹھی وہ ناصر کی منتظر تھی کہ اچانک ہی قدموں کی چاپ آئی اور پھر آہستہ سے کسی نے دروازہ بند کیا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا اور ناصر اس کے نزدیک آئے۔ انہوں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، آنکھیں بند کیے اس کی پلکیں بھیگی رہی تھیں اور وہ ایک بھرپور مشرقی دلہن تھی، ماتھے پر ٹیکا سجائے، ناک میں نتھنی پہنے اور لمبا سا گھونگھٹ کاڑے۔ وہ ناصر کے دل میں اترتی چلی گئی۔ ناصر نے اس کا ماتھا چوم لیا اور پھر اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنا دیے۔ شمع، تم میرے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ہو جو مجھے انکل فیاض دے گئے، کاش وہ ہماری خوشگوار زندگی دیکھ لیتے۔ اور چند آنسو شمع کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تب ناصر نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے پوچھتے ہوئے کہا، تم میرا نصیب تھیں، وہ بدبخت جمیل کیسے تمہیں پاتا، تم ایک نازک سی ایماندار لڑکی ہو۔ اور ہاں ایک بات اور سنو، میں جب تک کراچی میں پوسٹڈ ہوں تم جاب کر لو، پھر میں ایبٹ آباد میں ممی پاپا کے پاس رہنے کی کوشش کروں گا، وہ بھی ضعیف ہیں، ابھی تو ہم ولیمہ کرنے جا رہے ہیں، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ اور تب شمع نے کہا، ناصر آپ نے مجھے وہ سہارا دیا جو کوئی بغیر لالچ کے دینے کو تیار نہ تھا۔ پاپا کے مکان کا آپ جو کہیں گے وہ کریں گے، کرائے پر دے دیں، تم جو چاہو کرو۔ شمع، کرائے پر اٹھانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نیچے کا کرائے پر دے دو، اوپر بالائی منزل پر سامان رکھ لیں گے، کراچی میں رہنے کا ٹھکانہ تو ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے وہ کروں گی، اوپر زینب اور اس کا میاں رہتے رہیں گے، رحمت بابا ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کیں اور وہ رات ان کی ازدواجی زندگی کی ابتدا تھی۔ وہ رات محبت بانٹنے کی رات تھی۔ ناصر کے روپ میں شمع کو ایک چاہنے والا شوہر اور ڈاکٹر دلاور کے روپ میں چاہنے والا باپ کی شفقت ملی تھی۔ ایبٹ آباد میں ان کا ولیمہ تھا، کوسار ہوٹل میں دھوم دھام سے ہوا اور پھر وہ لوگ کراچی واپس آ گئے۔ 2 سال میں شمع نے تجویز پیش کی کہ ایبٹ آباد میں بھی وومن بینک کی ایک شاخ کھولی جائے اور ان کی یہ تجویز منظور ہو گئی اور یوں وہ 2 سال کے بعد ایبٹ آباد آ گئی۔ وہ ماں بننے والی تھی اور سب لوگ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایبٹ آباد وومن بینک کی انچارج بنا کر وہ بھیج دی گئی اور پھر وہ اس روز بہت خوش تھی جب اس نے ملٹری اسپتال میں ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ناصر ان دنوں پشاور کسی کام سے گئے تھے۔ بیٹے کی پیدائش کی اطلاع ملتے ہی فوراً آ گئے۔ شمع ننھے منھے بیٹے کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ روئی کے گالے کی طرح نرم و نازک بچہ دیکھ کر ناصر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ بہت پیارا بیٹا دیا ہے تم نے مجھے، ایک ایسا تحفہ جس نے میرے اور تمہارے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیا ہے۔ اس سے ہنسی تحفہ تو مجھے دے نہیں سکتی تھیں۔ شمع، کیا نام رکھا اس کا ڈیڈی نے؟ طلحہ ناصر، بڑا اچھا نام ہے۔ اور پھر ذرا ہی دیر بعد شمع کچھ نقاہت محسوس کرنے لگی تو لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ناصر وہیں اس کے پاس چیئر پر بیٹھ کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کو نہ جانے لوگ کیوں ٹھکراتے رہے۔
کیا لوگوں کے لیے پیسے سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں، کوئی کسی کی عزت نہیں، اور انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ انہیں ایک بہترین شریک حیات ملی تھی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولے، آئی لو یو شمع، یو آر گریٹ، تم بھی میرے گھر کے لیے خدا کا دیا ایک بہترین تحفہ ہو۔ اور تب شمع نے آنکھیں کھول دیں اور ان کی باہوں میں سمٹ آئی کہ ناصر کے لیے ایک تحفہ شمع تھی اور دوسرا تحفہ اس کا بیٹا طلحہ ناصر تھا۔ اور اسی کے ساتھ میرا یہ افسانہ تحفہ ختم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو ویورز میرا یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور پھر میں یہ 57 نمبر کی کہانی تھی، اب میں آپ کو 58 نمبر کی کہانی لے کے آؤں گی، 58 کہانی، اور اس کا نام ہے شک۔ تو ہم پھر اگلی، وہ بھی ٹوٹا پتہ 10ویں کتاب سے ہے، تو ہم اب اگلی ملاقات ہم سے ہوگی انشاءاللہ شک کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔